بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ کے فضل سے اس وقت سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے۔ اعراف یہ جمع ہے عرف کی۔ عرف کے معنی آتے ہیں بلندی کے، یا ایسی جگہ جو بلند ہو، جیسے چھوٹی پہاڑی جہاں سے دوسرے لوگوں کو دیکھا جا سکے۔ اور جب اس کو جمع کے ساتھ بولیں گے اعراف تو اس کے معنی آئیں گے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، چھوٹی چھوٹی بلندی، ایسی جگہ جہاں سے دور تک دیکھا جا سکے۔ اس سورت کا نام سورہ اعراف اس لیے رکھا گیا کہ اس کے 5ویں رکوع میں اعراف والوں کا ذکر ہے۔ اب یہ اعراف والوں سے مراد کون ہے؟ اعراف سے مراد حضرات مفسرین نے لکھا ہے کچھ جنت اور جہنم کے درمیان چھوٹی پہاڑیاں ہیں یا بلند جگہیں ہیں، اور یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں واقع ہیں یہ بلند جگہیں، کہ ایک طرف سے جنت نظر آئے اور دوسری جگہ طرف سے جہنم نظر آئے۔ یہاں ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا کہ جن کے نیک اعمال اور برے اعمال دونوں برابر ہوں، کہ جب وہاں ایسے لوگوں کو رکھا جائے کہ جن کے اچھے اور برے اعمال دونوں برابر ہیں، تو ایک طرف سے جنت والوں کو دیکھیں گے، ایک طرف سے جہنم والوں کو دیکھیں گے۔ بالآخر اللہ تعالی کچھ دن وہاں ان کو رکھنے کے بعد اپنی رحمت سے ان سب اعراف والوں کو جنت میں جانے کا حکم فرمائیں گے۔ تو یہاں اس مناسبت سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہوں گے۔ ہاں البتہ ذرا دیر کے لیے ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ٹھہرایا جائے گا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا بنیادی مضمون رسالت کے متعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے متعلق ہے۔ اس سورت کا مرکزی بنیادی مضمون وہ رسالت اور آخرت ہے۔ توحید کو بھی اللہ تعالی نے موقع بموقع اس میں ثابت فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے شروع ہی میں چند پہلے رکوع میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے یہاں اعمال گنے نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالی کے یہاں اعمال تلتے ہیں، اللہ کے یہاں اعمال کا وزن ہوتا ہے۔ لہذا اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے،
اور بے وزن اعمال اللہ کے یہاں ذرا مقبول نہیں۔ اعمال کے اعتبار سے شیطان بہت بڑا عابد تھا، لیکن اس کے عمل کے اندر وزن ختم ہوا، اللہ کی نافرمانی آئی، اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال اکارت کر دیے۔ لہذا اعمال کے اندر وزن آتا ہے اللہ کی اطاعت سے، اور اعمال بے وزن ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانا شروع کیا۔ شروع میں ابلیس کا واقعہ نقل فرمایا، اور اعمال کے اندر وزن آتے ہیں۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود اور ان کی قوم کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم صالح کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رکوع کے اندر بیان فرماتے چلے گئے۔ یہ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے اس لیے جا رہے ہیں چونکہ یہ سورہ اعراف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجرت سے پہلے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وقت وہ تھا کہ اللہ کے احکام زور و شور سے نازل ہو رہے ہیں، توحید و رسالت کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو مکی دور کی صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام سے زیادہ توحید کو، رسالت کو بیان فرمایا۔ اب جب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توحید کے مسائل، توحید کی باتیں، رسالت کی باتیں، اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کی باتیں بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ بات کو پہنچائیں، لیکن پہنچائیں تو پہنچائیں کیسے؟ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اللہ کے نبی کو دلی رنج ہوتا تھا، اور آپ اندر ہی اندر گھٹتے جا رہے تھے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا، کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی جا رہی ہے، لیکن جان رکھیں آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں۔ فلا یکن فی صدرک حرج من، آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ دشمنوں کا کام دشمنی کرنا ہے، لیکن دشمنوں کے کام کی وجہ سے، ان کے آئے دن طعن و تشنیع کی وجہ سے آپ اپنے دل کو چھوٹا کر کے قرآن کے احکامات کو پہنچانا بند نہ کریں۔ دشمنوں کی دشمنیاں ہزار سہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو پھیلا کر رہے گا، لہذا آپ کا کام تو یہ ہو لِتُنذِرَ بِهِ، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ اور متنبہ کرتے رہیں۔ دشمنوں کی دشمنیوں کی وجہ سے آپ ہرگز تنگ دل نہ ہو، اللہ تعالی آپ کا نگراں بھی ہے، آپ کا محافظ بھی ہے۔ منکرین کو ان کے برے اعمال کا نتیجہ بالآخر آپ آگاہ کرتے رہیں، مؤمنوں کو یاد دہانی نصیحت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا کہ جو نافرمان ہیں، یقیناً نافرمانی ایک بہت بری چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو بہت زیادہ دن تک برداشت نہیں کرتا۔ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور سب سے زیادہ اس صورت کے اندر جو تفصیل سے واقعہ آئے گا آپ سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کوہ طور پر تشریف لے گئے، وہاں سے تورات لائے۔ یہ واقعہ سب سے زیادہ اسی سورہ اعراف میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اشارتاً یہ بھی کہا ہے کہ مکہ والوں کی دشمنیاں ہزار سہیں، لیکن یہ فرعون سے بڑے نہ تو ظالم ہیں اور نہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں اور نہ ان سے زیادہ مالدار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کی بادشاہت کو بھی سمندر کے اندر ڈبو دیا تھا، دریا کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے، یہ مضمون 9ویں پارے میں بھی آئے گا۔ بہرحال اس وقت جو پہلی آیت تلاوت ہو رہی ہے جس کا ترجمہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا، نازل ہونے کا مقصد بیان فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ قرآن اس لیے نازل کیا جا رہا ہے تاکہ آپ فرما برداروں کو آگاہ کر دیں، نافرمانوں کو ان کی نافرمانی سے خبردار کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نافرمانی بہت زیادہ دن تک برداشت نہیں کرتا، اور جو نافرمان ہیں ان کی وجہ سے قرآنی تعلیمات کو بند کر دیا جائے، پہنچایا نہ جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہرگز نہ ہونے دیجیے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے اس سورت کا آغاز فرمایا ہے، جس کے معنی یہ متشابہات قرآن میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ سورت سورہ اعراف ہے، مکی دور کی سورت ہے۔ اس میں 206 آیتیں ہیں اور 24 رکوعات ہیں۔ الف لام میم صاد، اللہ تعالیٰ اس کے معنی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اے پیغمبر، یہ کتاب جو آپ پر اس لیے اتاری گئی ہے، قرآن آپ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ آپ اس قرآن مبارک کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کریں، لہذا اس کے احکامات کو پہنچانے کی وجہ سے یا دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے کہ کیسے پہنچایا جائے، یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ لہذا ان باتوں کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے، یہ کام اللہ کا ہے۔ آپ کہ اس کے مضامین کو لوگوں سے کیسے منوائیں گے؟ اگر لوگ نہ مانیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے ذمے منوانا نہیں ہے، آپ کے ذمے تو بس باخبر کر دینا ہے، ہوشیار کر دینا ہے۔ وہ اگر مانتے ہیں تو ان کے لیے بہتر، نہیں مانتے تو اس کا انجام وہ بھگتیں گے۔ لہذا فرمایا فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن اس لیے اتارا گیا کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کریں، لہذا اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ قرآن مؤمنوں کے لیے تو ایک نصیحت کا پیغام ہے۔